تحفظ دین کا کارواں رواں 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 تحفظ دین کا کارواں رواں رواں علماء کا ساتھ دو آؤ سب کے سب یہاں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سیدنا وحبیبنا وسندنا ومولانا محمد بن عبد اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد. ناظرین کرام، ہمیں اس بات کی خوشی اور مسرت ہو رہی ہے کہ آج ہم عالمی شہرت یافتہ چینل تحفظ دین کے پلیٹ فارم سے اخلاقی بیماریوں میں سے ایک اہم ترین بیماری یعنی خود پسندی سے متعلق اپنی چند معروضات پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں. برادران اسلام، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں ہر انسان کامیابی اور کامرانی کا آرزومند ہے، متمنی ہے، اور ہر انسان اپنے اعتبار سے کوشش کرتا ہے، جتن کرتا ہے، اور جو کچھ اس کے بس میں ہے کر گزرتا ہے. جو انسان جتنی کوشش کرے گا کامیابی اس کے قدم چومیں گی. لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ حقیقی اعتبار سے کوشش کرنا اور کامیابی کا خواب دیکھنا دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. حقیقت بہرحال حقیقت رہتی ہے اور خواب بہرحال خواب رہتا ہے. انسان جتنی کوشش کر لے کامیابی اور کامرانی کی، اسی اعتبار سے اس کے منازل آگے بڑھتے ہیں. اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہر کامیابی ایک قیمت رکھتی ہے. جو انسان اس کی قیمت ادا کرتا ہے کامیابی اس کے قدم چومتی ہے. اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ انسانی زندگی میں دو طرح کے بلکہ تین طرح کے افراد پائے جاتے ہیں. انسانی زندگی میں، انسانی معاشرے میں، سماج میں تین طرح کے افراد پائے جاتے ہیں. ایک وہ بندہ ہے جو اپنی کاوشوں اور کوششوں میں تذبذب کا شکار ہوتا ہے، پریشانی کا شکار ہوتا ہے، تردد کا شکار ہوتا ہے. تو ایسا بندہ کوئی مثبت اور بہترین اور کامیاب عمل نہیں کر سکتا. اور ایک وہ بندہ ہے جس کے ذہن و دماغ پر خوف اور ڈر غالب رہتا ہے. تو ظاہر ہے کہ ایسا بندہ بھی تذبذب کا شکار ہو کر ناکامیابی کی طرف گامزن ہوتا ہے، اس لیے کہ اس نے خود اعتمادی کو چھوڑ کر اپنی تمام صلاحیتوں کو ناکارہ کر دیا ہے. اور تیسرا بندہ وہ ہے جو عملی اقدام تو اپنے اندر ہمت اور طاقت رکھتا ہے، بہادری رکھتا ہے، کوشش کرنے کی سعی کرتا ہے، کام کرنے کی سعی کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، لیکن عملی اقدام نہ کرنے کی وجہ سے وہ بھی کسی قدر سہما رہتا ہے. اور ان تمام کے پیچھے جو چیز کار فرما ہے وہ ہے عدم اعتمادی کا فقدان. اس لیے کہ خود اعتمادی کا فقدان، اس لیے کہ خود اعتمادی ایک اہم ترین نعمت ہے. خود اعتمادی ایک طاقت ہے،
خود اعتمادی ایک قوت ہے، اور خود اعتمادی انسان کے اعمال کی اصل اور روح ہے۔ خود اعتمادی انسان کے اعمال کی اصل اور روح ہے۔ زندگی کے مراحل میں انسان کو مختلف ناگفتہ بھی اور دشوار کن مراحل پیش آتے ہی رہتے ہیں، لیکن ان مراحل کو دیکھ کر اور ان ناگفتہ بھی حالات کا شکوہ کر کے انسان آگے نہ بڑھے، یہ خود اعتمادی کی کمی کی دلیل ہے۔ اس لیے کہ خود اعتمادی ہر کامیابی کی کنجی ہے، ہر کامیابی کی دلیل ہے، ہر کامیابی کی بنیادی حیثیت ہے۔ اور میرے بھائیوں، خود اعتمادی کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو بازار میں بکنے والی ہو، یعنی مالی چیز نہیں ہے، بلکہ خود اعتمادی خود انسان کے اپنے اندر موجود ہے۔ بس انسان کو احساس کرنے کی ضرورت ہے، اس کو باہر لانے کی ضرورت ہے، اور اس کے متعلق سوچ اور فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ تو ایسا انسان زندگی کے ہر مرحلے میں کامیاب ہو جائے گا، کامران ہو جائے گا۔ ایک یہ پہلو ہوا، اور دوسرا پہلو یہ ہے میرے بھائیوں کہ جب تک خود اعتمادی حدود اور قیود میں رہتی ہے تو انسان کامیاب ہوتا ہے، انسان کامیاب ہوتا ہے۔ اور جہاں پر خود اعتمادی حدود اور قیود سے نکل گئی تو انسان نہیں رہتا، اس لیے کہ خود اعتمادی انسان کو انسان رکھتی ہے۔ کسی نے کہا ہے، کس قدر تاریک تھی راہیں مگر، کس قدر تاریک تھی راہیں مگر، جب چل پڑے خاک کے ذروں سے پیدا روشنی ہونے لگی۔ کس قدر تاریک تھی راہیں مگر، جب چل پڑے خاک کے ذروں سے پیدا روشنی ہونے لگی۔ اس لیے کہ انسان جب عملی زندگی میں آگے بڑھے گا، پیش قدمی کرے گا، تو اس کے اندر کی خود اعتمادی باہر کو آئیں گی، اور انسان مشکل سے مشکل کام کرنے کو اپنے لیے آمادہ پائے گا، اپنے آپ کو ہمت والا پائے گا۔ اس لیے انسانی زندگی میں خود اعتمادی ضروری ہے، لیکن جیسے ابھی ہم نے آپ سے کہا کہ خود اعتمادی کے حدود اور قیود ہیں، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ انسان خود اعتمادی نہ ہو یا بعض مرتبہ ہو تو کہیں تکبر کا شکار نہ ہو جائے، تکبر کا شکار نہ ہو جائے۔ اس لیے کہ تکبر انسان کی تمام مثبت اور بہترین اور اچھی اور مثالی خوبیوں کو ختم کر دیتی ہے۔ آخر قارون نے تکبر کی وجہ، قارون سے یہی کہا گیا تھا نا کہ بے لا تفرح ان اللہ لا يحب الفرحین، کہ بھئی تجھے جو اللہ نے مال کی نعمت عطا فرمائی ہے، اس مال کی نعمت پر تو اطراء مت، تکبر مت کر۔ تو قارون نے انتہائی آپ کے تمسخرانہ لہجے میں، ضد کے لہجے میں کیا کہا تھا؟ انما اوتیت علی علم، کہ مجھے جو یہ مال و متاع ملا ہے یہ سب تو میرے محنت کی وجہ سے ملا ہے، میرے ہنرمندی کی وجہ سے ملا ہے۔ تو انسان جب متکبر ہوتا ہے تو دیکھیے انسان کہاں کہاں پہنچتا ہے۔ اس لیے انسان اپنے معاشرے میں اور اپنی سوسائٹی میں چاہے جتنا بھی بڑا ہو، لیکن تکبر اس کے زندگی میں نہیں آنا چاہیے۔ جب انسان خود پسندی کا شکار ہو جاتا ہے، خود پسندی کا، تکبر کا، تو پھر حال یہ ہوتا ہے میرے بھائی کہ انسان متکبرانہ اعتبار سے چلتا ہے، اس کی چال میں تکبر آتا ہے۔ قرآن کریم نے فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ بَطَرًا، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَرِئَاءَ النَّاسِ، لوگوں
اپنے معاشرے میں اپنے گھروں سے تکبرانہ حالت میں اور لوگوں کو جتلاتے ہوئے بتلاتے ہوئے اپنی پوزیشن لوگوں کے دلوں میں بٹھاتے ہوئے ایسے نہ نکلو، بلکہ بااخلاق بن کے نکلو، عاجزانہ بن کے نکلو، اور تمہارے چہروں میں مسکراہٹ ہونی چاہیے، تبسم ہونا چاہیے، ایک دوسرے کو سمجھنے اور نبھا کر لینے کی کیفیت ہونا چاہیے۔ اور انسانی زندگی میں جب خود اعتمادی رہے گی تو انسان یہ تمام کام کر لے گا، اور جب خود اعتمادی نہیں رہیں گی تو کیا آئیں گا میرے بھائی؟ خود پسندی اور خود غرضی۔ خود غرضی انتہائی بری چیز ہے، اور یہی خود غرضی انسان کو خود پسندی پر آمادہ کرتی ہے۔ آج آپ معاشرے میں دیکھیں گے بعض وہ لوگ جو اپنا ایک مقام رکھتے ہیں، چاہے وہ دینی حلقوں میں مقام رکھتے ہوں، مدارس کے میدان میں مقام رکھتے ہو، سماجی اعتبار سے مقام رکھتے ہو، اور سماجی کارکنوں کے اعتبار سے مقام رکھتے ہو، یا جس زندگی کے جس مرحلے میں بھی اپنا مقام رکھتے ہوں، اگر ان کی زندگی میں خود اعتمادی نہیں ہے اور اکرام نہیں ہے، اخلاقی قدریں نہیں ہیں، تو وہ انسان لازماً متکبر ہوگا، اور جب متکبر ہوگا تو خود پسندی اس کی زندگی میں آئیں گی ہی، اور تکبر کی وجہ سے انسان ایک دوسرے کو ہلکا سمجھنے لگتا ہے، ناکارہ سمجھنے لگتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا بعض مرتبہ بڑے بڑے مناصب کے افراد بھی جب ان کی زندگی میں تکبر آتا ہے تو اپنے ماتحتوں کو خادم اور نوکر سمجھنے لگتے ہیں، اور ان کو کوئی حیثیت دینے کے لیے بالکل بھی راضی نہیں ہوتے۔ ان کے فکر و خیال میں اپنے ماتحتوں کے لیے کوئی عزت کا مقام نہیں ہوتا۔ یہ کب ہوتا ہے؟ جب تکبر پیدا ہوتا ہے۔ اس لیے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرماتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الہلاک فی اثنین، الہلاک فی اثنین، القنوط والعجب، کہ لوگوں ہلاکت دو چیزوں میں ہے، ہلاکت دو چیزوں میں ہے، ایک تو مایوسی اور دوسرے تکبر، خود پسندی۔ تو انسان کو مایوسی بھی نہیں ہونا چاہیے اپنی ذات پر، اپنی فکر پر، اپنے عمل پر، اپنے علم پر جو اللہ نے اس کو عنایت کیا ہے اس پر اس کو اعتماد ہونا چاہیے، اور پھر تکبر نہیں آنا چاہیے۔ دنیا میں انسانی تاریخ میں جتنے افراد بگڑے ہیں تقریباً اخلاقی قدروں کو نہ اپنانے کی وجہ سے بگڑے ہیں، اور جب انسان اخلاقی قدروں کو نہیں اپنائے گا تو یقیناً تکبر اور خود پسندی آئے گی، اور جب خود پسندی آئیں گی تو خود نمائی بھی آئیں گی۔ اس لیے انسان کو خود غرضی چھوڑنی چاہیے، خود پسندی چھوڑنی چاہیے، خود نمائی چھوڑنی چاہیے۔ ان تمام کو چھوڑ کر انسان کو چاہیے، اور خاص طور پر وہ افراد جو دعوتی کام کرتے ہیں اور تعلیم و تدریس اور تربیت کا کام کرتے ہیں، یا ایک دینی حلقوں میں ان کا اپنا ایک مقام اور منصب ہے، ایسے افراد کے لیے ضروری ہے کہ وہ خود پسندی، خود نمائی اور خود غرضی، ان ایسے قبیح ترین اور انتہائی برے عام اخلاقی بیماریاں ہیں، ان کو چھوڑے اور خود اعتمادی کی صفت اپنائے، اس لیے کہ خود اعتمادی میں اللہ کی جانب سے مدد ہوتی ہے، اللہ کی جانب سے نصرت ہوتی ہے، اور خود اعتماد انسان ہمیشہ آپ نے دیکھا ہوگا حشاش بشاش رہتا ہے، اور اس کا چہرہ دیکھنے کے لائق ہوتا ہے، وہ کسی بھی مشکل سے مشکل کام کرنے کو آپ کے بعید از کوشش نہیں سمجھتا، بلکہ اس کو کر گزرتا ہے۔ راستوں کے پتھر کو وہ ہٹاتا نہیں ہے، بلکہ راستے کے پتھر سے پانی نکال کر اپنا کام بنا لیتا ہے۔ اس کا نام ہے خود اعتمادی کی قوت اور اس کی دلیل۔ تو آج ہم مسلمانوں کے لیے، اور خاص طور پر ہم تعلیم و تعلم سے تعلق رکھنے والے طبقے کے لیے، اور سماجی اور معاشرتی اور سوسائٹی کے اندر کام کرنے والے ذی مرتبت افراد کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم خود اپنی ذات سے خود اعتمادی کو اپنائیں، اور خود پسندی اور تکبر اور خود غرضی کو چھوڑ دیں، اور
جب ہم یہ کام کریں گے تو انشاءاللہ ہماری پیروی کرنے والے افراد اور ہمارے اتباع کرنے والے افراد بھی انشاءاللہ دین کی بڑی خدمت کریں گے اور علماء کی خدمت کریں گے، مدارس کی خدمت کریں گے اور صاحب ضرورت مندوں کی خدمت کریں گے، اور جب یہ ہوں گا انشاءاللہ اسلام کی اہم ترین تعلیم تعاونوا علی البر والتقوی والی صفت عام ہو جائیں گی، اور انسان ایک دوسرے کو پہچاننے لگ جائیں گا اور انسان بن کے زندگی گزاریں گا۔ یہ اسی وقت ہوگا جب ہم اپنی زندگی میں خود اعتمادی کو جگہ دیں گے اور خود غرضی اور خود پسندی کو زندگی سے دور کریں گے۔ اللہ مجھے اور آپ کو اور دنیا کا ہر مسلمان، ہر عالم اور ہر مدرس اور ہر مربی کو اللہ تعالیٰ اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہمارے دل کینہ کپٹ اور خود غرضی اور خود پسندی جیسی بیماریوں سے خالی کرے، اور خود اعتمادی کی نعمت سے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو بہرور فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ہے ہند میں انوکھا مرکز تحفظ دین، یہ دین کا ترجمہ ہے مرکز تحفظ دین۔